بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف دوسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب خان کو شکست دی۔ ناظرین، وزیر اعظم کی ووٹنگ کے سلسلے میں جو آج اجلاس ہوا، اس میں جمعیت علماء اسلام کے ارکان نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا اور وہ ایوان میں نہیں ہے، جبکہ BNP کے سربراہ سردار اختر مینگل نے بھی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ شہباز شریف سوموار کے روز اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ادھر شہباز شریف کی کابینہ میں MQM نے جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور وزارت حج لینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے نون لیگ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے 4 وزارتیں دی جائیں۔ نون لیگ اور MQM میں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی معاہدہ ہو گیا، اور اس معاہدے میں جو خاص بات شامل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کراچی اور سندھ کے اندر جو بلدیاتی نظام ہے، اس کے اندر جو بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے جائیں۔ لیکن ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر تو MQM نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس معاہدے کی مخالفت کر رہی ہے، اور MQM جو ہے وہ اب سندھ کی گورنرشپ بھی چاہتی ہے۔ لگتا ہے یہ کہ ان کو بھی گورنرشپ دے دی جائے گی، اور شاید پاکستان پیپلز پارٹی جو مطالبہ کر رہی تھی کہ سندھ کی گورنرشپ اس کو دی جائے، شاید وہ بھی اب اس مطالبے سے دستبردار ہو گئی ہے۔ اور لگتا ہے یہ کہ اب MQM کو جو ہے وہ گورنرشپ دی جائے گی، اور شاید وہ ممکن ہے کہ ان کے جو موجودہ گورنر ہیں ان کو ہی بھی اسی عہدے پہ قائم رکھا جائے۔ اور ناظرین، MQM اور نون لیگ کے درمیان ہونے والے جو معاہدہ ہے، اس پہ دستخط کرنے والوں میں نون لیگ کی طرف سے جو ہے حسن اقبال، خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ شامل ہیں، اور جبکہ MQM کی طرف سے اس معاہدے پہ دستخط کرنے والوں میں مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور خواجہ اظہار الحسن شامل ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کا دعویٰ کرنے والی اور پاکستان کو آئین دینے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو اب سینٹ کے اندر ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے مستقل بنیادوں پہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی کی طرف سے جو ہے ایک قرارداد پیش کی گئی ہے، اور کل جو اجلاس ہوگا اس کے ایجنڈے میں بھی اس چیز کو شامل کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فیس بک، انسٹاگرام، YouTube اور ایکس پر مستقل پابندی لگا دی جائے، کیونکہ اس سے نوجوان نسل جو ہے وہ گمراہ ہو رہی ہے اور اداروں کے خلاف بھی منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جو عوام کو اب شعور دیا جا رہا ہے، اور عوام کو جس طرح ان کی کرپشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ خوف زدہ ہو کہ اب اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ عوام تک اصل حقائق اور اطلاعات جو ہے وہ نہ پہنچ سکیں۔ اسی وجہ سے اب ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو پاکستان میں مستقل بنیادوں پہ بند کر دیا جائے، اور یہ جو ہے کسی طرح سے بھی انسانی حقوق اور آئین اور قانون کے مطابق مطالبہ نہیں کہا جا سکتا، نہ اس قرارداد کو کہا جا سکتا کہ یہ کسی طرح سے بھی آئین اور قانون کے مطابق اور آزادی اظہار کے مطابق ہے۔ تو ناظرین، اس سے آمریت کے ایک نئے دور شروع ہونے کا امکان ہے، اور لگتا ہے یہ کہ اب اگر واقعی اس چیز پہ، اس قرارداد پہ حکومت کی طرف سے عمل ہوتا ہے، تو پھر پاکستان ایک نئے آمریت کے دور میں داخل ہو جائے گا، اور اظہار رائے پہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار کی والدہ، جنہوں نے خواجہ آصف کا مقابلہ کیا تھا عام انتخابات میں، اور پھر ریحانہ ڈار کو خواجہ آصف کے مقابلے میں ہرا دیا گیا تھا، اب انہوں نے ان نتائج کو جو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور انہوں نے خواجہ آصف کو ہائی کورٹ میں سامنا کرنے کا چیلنج دیا ہے۔ اور ریحانہ ڈار نے کہا ہے کہ خواجہ آصف نے عوام کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے، اور میں عدالت میں فارم 45 لے کر جاؤں گی، عوام کا ایک سمندر ماں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، میں کراچی مادر ملت کا ایوارڈ وصول کرنے کے لیے کراچی جا رہی ہوں۔ ناظرین، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ جیلی الیکشن اور نتائج سے بننے والی حکومت بھی جیلی ہے۔ آزاد عدالتی کمیشن کے ذریعے الیکشن کا آڈٹ کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں استحکام لانا ہے تو ادارے آئین اور حلف کی پاسداری کریں۔ فارم 45 والے سڑکوں پر اور فارم 47 والے عہدوں کی بندر بانٹ میں مصروف ہیں۔ پہلے ووٹ چوری ہوتے تھے، اب نتائج چوری ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بندوق ڈنڈے کے زور سے حالات میں بہتری نہیں آئے گی، اداروں کو عوام کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا۔ الیکشن میں نام نہاد کامیابی حاصل کرنے والوں کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی نہیں دے سکتے۔ سراج الحق نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں، مسئلہ ہار یا جیت کا نہیں، ووٹ کے تقدس کی پامالی کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے حقوق اور مینڈیٹ واپس لینے کے لیے چوکوں چوراہوں میں جدوجہد جاری رہے گی۔ ناظرین، آپ کو ایک انتہائی اہم خبر دیتے ہیں کہ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کو ٹیکسلا سرکل کے 3 تھانوں میں دہشت گردی ایکٹ کے تحت نامزد کر دیا گیا ہے، جو کہ اس وقت اینٹی کرپشن کیس میں اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ راولپنڈی پولیس نے بتایا ہے کہ چودھری پرویز الہی ٹیکسلا سرکل راولپنڈی کے 3 تھانہ ٹیکسلا میں دہشت گردی ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت 9 مئی کے مقدمہ نمبر 940، اسی تھانے میں 11 مئی 2023 کو درج مقدمہ نمبر 948 اور تھانہ صدر واہ میں 10 مئی 2023 مقدمہ نمبر 744 میں نامزد اور پولیس کو مطلوب ہیں۔ ناظرین، اسی طرح راجہ بشارت سابق وزیر قانون و بلدیات تھانہ آر اے بازار راولپنڈی میں بھی دہشت گردی اور دیگر دفعات کے تحت نامزد ہیں، جس کا مقدمہ نمبر 836/23 ہے۔ پولیس بھی ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے، جبکہ وہ گزشتہ روز کے احتجاج میں بھی شامل تھے۔ ناظرین، یہ تمام مقدمات انتقامی اور سیاسی بنیادوں پہ قائم کیے گئے ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، اپنی وفاداری جو ہے وہ تحریک انصاف سے ختم کر کے پھر یا پھر مسلم لیگ کاف کا حصہ بن جائیں یا پھر سیاست کو خیر آباد کہہ دیں۔ اسی وجہ سے اب ان بزرگ سیاستدان پہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے اور انہوں نے انتہائی بہترین طریقے سے پنجاب کا انتظام چلایا اور انہوں نے انتہائی یادگار کام کرائے پنجاب کے اندر، تو ان کا جو دور تھا وہ مثالی دور تھا۔ اب ان کی سیاسی وفاداری کو بدلنے کے لیے جو ان کے خلاف جو انتقامی بنیادوں پہ یہ تمام مقدمات قائم کیے گئے، حالانکہ ان کا ان تمام مقدمات سے کسی طرح کا بھی کوئی واسطہ نہیں، نہ وہ انہوں نے کسی منفی یا کسی تخریب کاری میں وہ کبھی بھی ملوث رہے۔ انہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون کا اور اداروں کا احترام کیا ہے، صرف سیاسی بنیادوں پہ ان کے خلاف جو ہے یہ مقدمات قائم کیے گئے۔ اور اسی طرح راجہ بشارت کے خلاف بھی جو مقدمات درج کیا گیا، یہ بھی اسی نوعیت کا ہے، اس کا بھی حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ بھی صرف سیاسی اور انتقامی بنیادوں پہ یہ راجہ بشارت کے خلاف بھی مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں آج بیرسٹر گوہر علی خان پاکستان تحریک انصاف کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں، اور اسی طرح عمر ایوب خان پاکستان تحریک انصاف کے بلا مقابلہ سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ بلوچستان میں ہونے والا انتخاب بھی جاری ہے اور 3 بجے ان کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پنجاب میں ڈاکٹر جاسمین راشد، سندھ میں حلیم عادل شیخ اور خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور پہلے ہی بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اب آج ان کا بھی باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ارکان اسمبلی کو کیا امارات ملیں گی اور ان کی تنخواہ کتنی ہوگی۔ رکن اسمبلی کو امارات کے مد میں 25 بزنس کلاس ایئر ٹکٹ، 3 لاکھ روپے مالیت کے ٹریولنگ واؤچر اور بلیو پاسپورٹ اور مفت ریلوے کی سہولت حاصل ہوگی۔ یومیہ TADA، کنوینس الاؤنس، اسپیشل الاؤنس، اضافی الاؤنس، گھریلو الاؤنس اور دیگر الاؤنس کی مد میں بھی ہزاروں روپے ملیں گے۔ ہر رکن اسمبلی کو 1,50,000 ماہانہ بنیادی تنخواہ، 38,000 اضافی الاؤنس ملے گا۔ ٹیلی فون کی مد میں 10,000، آفس الاؤنس کی مد میں 8,000 روپے ملیں گے، جبکہ ایڈ ہاک ریلیف کی مد میں 15,000، اضافی الاؤنس کی مد میں 5,000 تنخواہ میں شامل ہوگا۔ دوران اجلاس سفر پر رکن اسمبلی کو فضائی سفر پر 150 روپے، جبکہ زمینی سفر پر 10 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے ٹریولنگ الاؤنس بھی ملے گا۔ دوران ڈیوٹی رکن اسمبلی یومیہ 2,000 روپے گھریلو الاؤنس بھی حاصل کرنے کا حقدار ہوگا۔ ہر رکن کو سالانہ 3 لاکھ کے ٹریولر واؤچر، 25 بزنس کلاس مفت ریٹرن ٹکٹ بھی فراہم کیے جائیں گے۔ ہر ممبر اور ان کی فیملی سرکاری پاسپورٹ پر سفر کرنے کی مجاز ہوگی۔ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین بننے پر رکن کو 25,000 روپے اعزازیہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ رکن کو پرائیویٹ سیکرٹری،
سٹینو، نائب قاصد، ڈرائیور اور گاڑی بھی دی جائے گی۔ رکن اسمبلی بطور چیئرمین کمیٹی 1300 سی سی گاڑی کے ساتھ ماہانہ 600 لیٹر فیول بھی حاصل کرنے کا حقدار ہوگا۔